السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا، ان کی مکمل تفصیل کے ساتھ ان کی حالات زندگی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ تھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے کون کون سی ایجادات کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا عبرانی نام خنو یا خنون ہے اور یونانی زبان میں آپ کا نام ترمیز۔ قرآن مجید میں ان کو ادریس کہا گیا ہے اور ایک روایت میں ان کا نام انوح ہے، لہذا ان کا شجرہ نسب اس طرح بنتا ہے: ادریس بن یارو بن پیرو بن محلانیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ کا ذکر سورہ انبیاء میں اور سورہ مریم میں آیا ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسد لوگوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابع داروں کو ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کے نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا جی نہ چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ جل شانہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا، تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام ان مسلمانوں کے ساتھ مصر کی زمین کی طرف چل پڑے۔ جب مسلمانوں نے نیل کی زمین پر قدم رکھا تو نیل کی زمین کی شادابی دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بابلیو، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کو بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کرنے شروع کر دیے اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقہ سے طلباء جمع کیے اور ان کو قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل ماہر بن کر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر انہوں نے 200 کے قریب شہر آباد کیے۔ ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی، جن میں علم و حکمت جیسے علوم بھی شامل تھے، اور مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین اور قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ میں ایک حاکم مقرر کیا جو اسی حصہ کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ آپ علیہ السلام نے تمام حاکموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ: خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لاؤ، صرف خالق حقیقی اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے عذاب سے خلاصی چاہتے ہو تو اعمال صالح اختیار کرو، دنیا سے بے التفاتی بے رغبت ہو جاؤ، تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، ایام بیعض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشاور چیز سے پرہیز کرنا، یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری طرح اس عالم میں دینی دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔
وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے اور مستجاب الدعوات ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح ہے کہ رنگ مبارک گندمی تھا، خوبصورت چوڑے موڈے اور مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ، نظر نیچی، انتہائی فکر و غوث کے ہادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 42 برس ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہیں، جیسے فرمایا خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ اور نہ جھوٹوں کو قسموں کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشوں کو نہ اختیار کرو، شریعت کے پابند رہو اور بادشاہوں کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، ہر وقت حمد الہی میں زبان کو تر رکھو اور دوسروں کی عیش و خوشی پر حسد نہ کرو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بندگان خدا کو پہلے سے ہی طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا کہ ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ لے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشالہ بن انوح، یعنی کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے انوح، اور ادریس لقب ہے۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ آسمانی صحائف کی کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ آپ اللہ کے بہت صدیق اور برگزیدہ نبی تھے، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہیں کہ ان کو بلند مرتبہ پر فائز کیا گیا، بعض کے نزدیک زندہ آسمان پر بلایا اور جنت میں داخل کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 آسمانی صحیفے اترے اور بہت علوم اور صنعتیں ان کے ہاتھوں ایجاد ہوئیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے انسان عموماً جانوروں کی کھال لباس میں استعمال کرتا تھا، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام نے شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد بھی فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔